بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لکس مارکیٹ پلیٹ فارم سے آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی اہم شخصیت سے میں آپ کو مل پاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ویڈیوز میں مختلف سوسائٹیز کا ذکر ہوتا ہے، مختلف پروجیکٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ آج جس پروجیکٹ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی نامی گرامی پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتا چلوں کہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ J7 گروپ کا پروجیکٹ ہے اور سگنیچر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے خود آپ کو بہت کچھ بتایا اس کے بارے میں، ویڈیوز بہت ساری آپ کے ساتھ شیئر کی، ہمارے آفس آتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فیگرز اور آپ کے کویشچنز بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سے ایسے کویشچنز ہیں جن کا جواب ڈائریکٹلی اگر سگنیچر کے پاس ہی آیا جائے اور انہیں سے جانا جائے تو بہت اچھے جواب مل جائیں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے کر ہم چلے اور ہم سگنیچر ہوٹل جو ہم نے آپ کے ساتھ پروجیکٹ ذکر کیا ہے، اس کے جو پروجیکٹ مینیجر، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ایون کہ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ کو فاؤنڈرز میں بھی آتے ہیں علیم ملک صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے بات کریں گے اور جتنے بھی آپ کے کویشچنز ہیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم علیم صاحب۔ جی السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا علیم ملک صاحب، سگنیچر ہوٹل کے لیے اب لکس مارکیٹ ٹیم آج آپ کے پاس آئی ہے اور یہ آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ مختلف کویشچنز جو ہمارے پاس آئے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو معلومات لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں انویسٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، تو ان سب کویشچنز کا میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سگنیچر ہوٹل کیا ہے بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لکس مارک ٹیم، آپ نے آج ہمیں ایک اپرچونٹی دی کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے کلائنٹ تک آپ کے جو جتنے کویشچنز ہیں ان کے آنسر پہنچا سکیں۔ آپ نے پوچھا بلال صاحب کہ سگنیچر ہوٹلز کیا ہے۔ سگنیچر ہوٹلز ایکچولی ریل اسٹیٹ کا ایک پروڈکٹ ہے جو ہم ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں اور ڈیولپ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی تو آپ کو جس نام سے پتہ ہے کہ ہوٹل ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے جو کہ کلائنٹ کی جتنی ہاسپٹیلٹی کی جو ہوسٹنگ کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرے گا۔ ہم لوگ اس ٹائم ہیں، ہم نے پہلے اپنی چین کا آغاز یہاں ٹاپ سٹی 1 اسلام آباد سے کی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا پہلا فلیگ شپ سیریز کا پہلا جو چین کا پہلا پروڈکٹ ہے سگنیچر ہوٹل اینڈ ریزیڈنس، یہ ہم یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہائی رائز ہوٹل ہوگا اور اٹ ول بی ون آف دا ٹالسٹ 5 اسٹار ہوٹل۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوٹلز ہیں ہائی رائز میں میرے خیال میں کوئی 1-2 کیٹیگریز ہیں، ورنہ زیادہ تر لو رائز میں ہیں اور وہ اسپریڈ ہیں ہارزنٹلی۔ یہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کا میں پاکستان کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل ہوگا اور 100% یہ 5 اسٹار کے اسٹینڈرڈس کو یہ فلفل کر رہا ہے۔ ویسے تو 5 اسٹار کے اسٹینڈرڈز جنیرک ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یہاں بہت سارے ہوٹلز ہیں جو کہتے ہیں 5 اسٹار بٹ ایکچولی دے آر ناٹ 100% 5 اسٹار۔ آئی مین کہ ان میں 5 اسٹار کے جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ڈیفائن ہے۔ میں یہیں پہ آپ کو کٹ کروں گا، آپ نے بتایا کہ 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹینڈرڈ اس لیول پہ مینٹین نہیں ہوتا۔ تو سگنیچر ہوٹل جو آپ جس کو لانچ کر دیا گیا ہے، جس کا کام تیزی سے جاری ہے، اس کے اندر وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو کم ہیں یہاں کے 5 اسٹار ہوٹلز میں اور آپ اس میں انٹروڈیوس کروائیں گے؟ ایسا ہے جی کہ اگر میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر تو بہت زیادہ ایسے فیچرز ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم سٹارٹ کریں ہمارے سگنیچر ہوٹلز کی انٹرنس کی، تو جیسے ہی آپ اس ہوٹل میں انٹر ہوں گے تو ٹرپل ہائٹ اس کی لابی ہے جو 54 فیٹ ہے، جو کہ آپ کو بہت واسٹ اور ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس دے گی جو کہ نارملی یہاں پہ نہیں ہے۔ اگر ہم گراؤنڈ فلور کو دیکھیں، گراؤنڈ فلور پہ ایک آپ کی بہت بڑی لابی ہے اور ایک ریسٹورنٹ ہوگا اور کچھ اور آپ کی فیسلٹیز ہوں گی، جس طرح ٹکٹنگ کی شاپ ہوگی اور شاید کچھ منی چینجرز کی شاپ ہوں گی۔ اچھا، آپ اوور آل میں آپ کو پہلے بڑا شارٹ سا انٹروڈکشن دیتا ہوں اس کے اسٹرکچر کے اوپر۔ ہمارے 3 فلور اور سروسز کے ہیں، پھر ہمارے تقریباً اوپر 20 فلور رومز کے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ ڈفرینس کیا ہے باقی ہوٹلز کا۔ ایک تو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی جو انٹرنس ہوگی، انٹرنس کی جو فنشز ہوگی وہ بالکل انٹرنیشنل لیول کی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے کوئی بھی 5 اسٹار ہوٹل کنسٹرکٹ نہیں ہوا۔ اگر اسلام آباد کی دیکھی جائے تو اسلام آباد کا جو ہمارا ہم سب کو پتہ ہے نام سرینا ہوٹل، وہ 2002 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس ٹائم جو فنشنگ تھی، آج وہ فنشنگ نہیں ہے، آج بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ تو ایک ڈفرینس تو ہمارا میں نے بتا دیا، بہت گرینڈ لابی ہوگی، بہت اچھی ہوگی۔ پھر فنشز، اس کی ورلڈ کی بیسٹ فنشز ہم اس میں لائیں گے۔ اس کے جو سروسز ایریاز ہیں اس کی فنشز، جو رومز کی فنشز، جو مڈ میں آپ کے کلائنٹ کو دیکھیں، ہوٹل ایک چلتا ہے سروسز سے، مڈ میں جو فلور ہمارے آ رہے ہیں، جو گراؤنڈ 1st 2nd اور 3rd، اس میں تمام سروسز آپ کی، اس میں ریسٹورنٹس ہیں، اس میں ہمارے بزنس سینٹر ہے، ہمارا ہیلتھ کلب ہے بہت بڑا، ہمارے اس میں ایکسپو سینٹر ہے، ایونٹ ہالز ہیں
اور جو ہمارا بگیسٹ ڈفرینس ہے اس میں ہم لوگ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کچھ لگژری پلس روم، پریزیڈنشیل پلس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جن کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ اپنا سیلف ان کا سوئمنگ پول ہوگا اور ایک اراؤنڈ 1000 پلس اسکوائر فٹ کا روم ہوگا جو کہ ورلڈ لیول پہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ ایک پلاننگ میں کہ ہم اس ہوٹل کو یہاں پہ ٹاپ سٹی میں بنا رہے ہیں، آپ امیجن کریں کہ اس کو آپ پک کر کے اگر دبئی میں پلیس کر دیں تو آپ کو ڈفرینس فیل نہیں ہوگا فنشز کا، سروسز کا۔ آپریشن کی بات کی جائے تو اس کا آپریشنل ٹوٹل فارنر ٹیم ہوگی، اس میں کوئی لوکل نہیں ہوگی، یہاں میکسیمم ٹیمز ہوں گی فلپائنس کی یا آپ کے تھائی لینڈ کے لوگ ہوں گے بیسک سروسز میں، اور ٹرکش یا کچھ ویسٹرن کنٹریز کے اپر مینجمنٹ میں لوگ ہوں گے۔ اس کو اگر میں آپ کو سم اپ کروں تو ڈفرینس یہ ہے جی کہ آپ اس ہوٹل کو کسی بھی انٹرنیشنل ہوٹل کے لائک دبئی کے ایگزامپل دیں یا سنگاپور کی، تو وہاں کے ہوٹل سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں جب آپ انٹر ہوں گے، جس کو آپ اگر اویل کریں گے اس کی کوئی بھی سروس، تو کوئی بھی سروس اس کی آپ کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا علیم صاحب، یہ تو آپ نے مجھے ہوٹل کی کوالٹیز بتا دی، اس میں کیا کیا فیچرز ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، سب کچھ۔ اب کچھ آ جاتے ہیں اس کے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ انویسٹر اس میں کس طریقے سے ایڈ ہوگا، کون اس کا انویسٹر ہے، کون اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ نارملی دیکھا گیا کہ بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں اور اس طرح کے ہوٹلس یا جو شاپنگ مالز ہیں وہ ڈیزائن کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انہی سب کا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہی اپنا سب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انویسٹر کو بہت زیادہ جو ہے وہ رستہ دیا گیا کہ وہ آئے یہاں پر انویسٹ کرے، تو اس میں ایک عام بندہ جو کچھ پیسے سیو کر کے اپنے پاس رکھتا ہے کہ ان فیوچر کام آئیں گے، تو وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے آپشنس دی ہیں بیچ میں۔ تو ایسا کیا آپ کے مائنڈ میں آیا تھا کہ آپ نے یہ انویسٹر کے لیے اس کو وہ کھول کے رکھا سامنے کہ انویسٹر اس میں آئے اور ایزیلی انویسٹ کرے؟ جی اچھا، ایسا ہے جی کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر جنیرک دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے یہ امیر ترین لوگوں کی پروڈکٹ ہے۔ عام نارمل لوگ اس پروڈکٹ میں نہیں آ رہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کسی بھی بلڈنگ سے ایٹ لیسٹ 10 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً اس میں بڑے گروپس ہوتے ہیں۔ ہم نے کنسیپٹ دیا جی کہ بی اے پارٹ آف 5 اسٹار ہوٹل، آپ مالک ہیں ہوٹل کے، آپ اس میں 1 روم لیں 10 روم لیں لیکن یو آر پارٹ آف اٹ، یو آر آنر آف اٹ۔ تو ہم نے شیئر بیس ہوٹل کا کنسیپٹ دیا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ اس کا پارٹ بن جائیں اور پھر اس کی انکم کا بھی پارٹ بن جائیں۔ اس کے دیکھیں، اس میں آپ ہوٹل میں ہمارے ساتھ جب انویسٹ کر رہے ہیں تو اس میں 2 طرح کی آپ کو پروفٹس آ رہے ہیں یا ریٹرن آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا جو ریٹرن ہے وہ تو آپ کو آپ کے جو بیسک انویسٹمنٹ ہے اس پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، جس کو ہم آر وائی کہتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا اس میں کہ کس طریقے سے پروفٹ آتے ہیں، کس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سب کچھ، لیکن ابھی جس پوائنٹ کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انویسٹر اس میں کیوں انویسٹ کرے، کیونکہ جب دیکھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، یہاں پہ کانسیپٹ جو ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے، سوسائٹیز بنا دی، سوسائٹیز کے اندر کمرشل پلاٹس ہو گئے، جنرل پلاٹس ہو گئے، ان پلاٹس کے اندر ریزیڈنشیل پلاٹس ہو گئے، ان میں لوگوں نے آئے انویسٹ کیا، اپنے پلاٹس لیے، انہیں کو جو ہے کچھ ٹائم گزرا، ان میں ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی، ڈیلیور ہوا، پوزیشن مل گئی، قبضہ مل گیا، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کہ اپنی کچھ تعمیر کی، کسی نے سیل کر دیا، کسی نے تعمیر کی۔ یہ ایک بزنس بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس کانسیپٹ کو لے کر آنا اور پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ رسپانس سامنے آنا کہ یار اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اتنے بڑے لیول کا پروجیکٹ ہے، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو کیسے آپ ٹرسٹ بلڈ کریں گے ان لوگوں کا جو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں پیسے لیکن ٹرسٹ نہیں کر پاتے؟ جی بلا صاحب، آپ نے 2 کوشچن اس میں پوچھے، میں پہلے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ لوگ اس میں کیوں انویسٹ کریں اور کیوں نہ کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو ایگزسٹنگ ہیں پلاٹس میں جو اس میں۔ دیکھیں جی، سب سے بڑا ڈفرینس تو اس میں یہ ہے کہ ایک بالکل نیو پروڈکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے جو نیو پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے پاکستان میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 20 سال سے کوئی ہوٹل بنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کبھی بھی ہم نے دیکھا، آپ کسی بھی سوسائٹی کی ایگزامپل دیں تو پلاٹس میں فلیکچویشن چل رہی ہوتی ہے، ابھی ڈیمانڈ آئی ہے تو پلاٹ یکدم بہت اوپر چلے گئے اور پھر بالکل نیچے آ گئے، آپ کو سم ٹائم آپ نے جو پرچیز ریٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، آپ کو اسے آف مل جاتا ہے۔ اچھا، اس انڈسٹری میں وہ چیز نہیں ہے، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بہت ایک منیمم ریٹ سے 16,000 ہمارا بالکل تھرو اوے ریٹ تھا، آج ہمارا کوئی آلموسٹ 28,000 پر اسکوائر فٹ ریٹ ہے، اور پھر بھی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی، ہمیں بہت اسپیڈ سے ہمیں سم ٹائم سیلز روکنی پڑتی ہے۔ اس میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو دیکھیں اوور آل تو بزنس ہے، آف کورس اس میں پروفٹ لاس ہوتا ہے، لیکن اس پراپرٹی کی انویسٹمنٹ میں منیمم، ہم اس کو منیمم کہہ رہے ہیں، ویسے تو اس میں نہ ہونے کے برابر چانس ہے کہ یہ خدا نہ خاصہ ڈاؤن جائے گا کبھی بھی۔ پھر جو ہمارے کمرشل پلاٹ ہوتے، کمرشل جو بلڈنگز ہوتی ہیں، اس میں جو اس کا ریٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروگرس پہ۔ لائک ہم اگر کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ جاتی ہے، فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، 10th فلور، 20 فلور پہ، جیسے جیسے ہم پروگرس دیں گے ریٹ آٹومیٹک بڑھے گا۔ جبکہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا، وہ مارکیٹ کنڈیشنز پہ ہوتی ہے۔ ہمارا پروجیکٹ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، جتنی اچھی ہم پروگرس دیں گے اتنا ریٹ اوپر جائے گا۔ ہاں،
اگلا کوشچن تھا بلال صاحب کا کہ بھائی بہت خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ اتنا بڑا اسٹیپ ہے اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکیں. دیکھیں یہی تو ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے. جے7 گروپ کی یہی ایک پہچان ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرتے ہیں اور بیسٹ ڈیلیور کرتے ہیں. جب ہم ڈیلیور کریں گے ٹائم پہ ڈیلیور کریں گے, آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری گراؤنڈ بریکنگ بہت ٹائم سے پہلے ہوئی اور اس ٹائم ہماری ایکسکیویشن شروع ہو گئی ہے, جو کہ ایکسکیویشن کا پروسیس سب سے لینتھی اور سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور ہم ٹائم سے بہت آگے جا رہے ہیں اپنے ایکسکیویشن میں. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم شاید مارچ میں کمپلیٹ کر سکیں گے ایکسکیویشن, جبکہ ہماری ابھی جنوری کا بھی سٹارٹ ہے, آلموسٹ مڈ ہو گیا آج, اس میں ہماری آلموسٹ 75% ایکسکیویشن ہو گئی ہے. تو سم اپ یوں کروں گا کہ اگر کوئی ایسا گروپ جو ڈیلیور کر رہا ہے اور اچھا پروجیکٹ لا رہا ہے اور ایسی پروڈکٹ لا رہا ہے جو بالکل نیو ہے, جس میں مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے, تو بالکل جی کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں لاس ہونے کے چانس نہ ہونے پر 0% چانسز. ٹھیک ہے حکیم صاحب, اس میں یہ چیز تو میں ابھی سمجھ گیا, کیونکہ نارملی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے سوسائٹیز میں اس میں تو نارمل جو لوکل بندہ ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے, جو پاکستانی نیشنل ہے, پاکستان کے اندر رہتا ہے, بے شک اوورسیز میں بھی ہے لیکن پاکستان سے بلانگ کرتا ہے. یہ بیسیکلی ہوٹل بن رہا ہے جس میں فارنرز بھی آئیں گے, ٹورسٹ بھی آئیں گے, سب لوگ آئیں گے. ان کو ڈیفینیٹلی کوئی پلیس چاہیے, ان کو رہنے کے لیے لیونگ پلیس ہونا چاہیے, اسٹے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, تو وہ تمام تر چیزیں یہاں پر موجود ہیں, جو اس کا بینیفیشیل پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اب پوائنٹ آتا ہے مین, جو کہ اس میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس میں سے ارننگ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں. کون سا پوائنٹ ہے جس پر ان کو جا کے ارننگ اسٹارٹ ہوگی, کتنا پروفٹ اسٹارٹ ہوگا, جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں رینٹل جو انکم ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی, کتنی ہے, کس ریشو پر آئے گی. یہ تھوڑی سی انکم کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا. جیسے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہوٹل انڈسٹری ایک اپر کلاس کے جو انویسٹر ہوتے ہیں یا بزنس مین ان کا وہی اس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ ان میں والیوم بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں اس میں ریٹرن بہت اچھا آتا ہے. اگر آپ ریٹرن کی بات کریں تو نارمل سے ایک ایگزامپل میں دوں گا جسٹ فار کلائنٹس اینڈ کسٹمر انڈرسٹینڈنگ, کہ ایک اگر آپ گھر 1 کروڑ کا لیتے ہیں تو نارملی اس کا 0.3% رینٹ ہوتا ہے, عموماً 30,000 رینٹ ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ گھروں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور 30,000 پہ بہت خوش ہیں. جبکہ ہوٹل میں اگر بات کریں, کیونکہ یہ پر ڈے پہ ہوتا ہے, اگر آج آپ اپنا فون اٹھائیں اور کسی بھی پاکستان کے ہوٹل میں کال کریں اور 3 اسٹار ہوٹل میں کال کریں تو منیمم جو روم کا رینٹ ہے وہ 25,000 to 35,000 ہے. ایوریج ہم اگر اس کو 30,000 کر لیں مہینے میں, ویسے تو 30 ڈیز ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہوٹل کی آکوپنسی نارملی اچھے ہوٹل کی 65 to 70% ہوتی ہے, ہم اگر 20 ڈیز کاؤنٹ کریں تو یہ اراؤنڈ 6 لاکھ روپے بنتا ہے ایک مہینے کا. آف کورس اس میں اوور ہیڈس ہوتے ہیں, کمپنی کا پروفٹ ہوتا ہے وہ اراؤنڈ 60% ہوتا ہے. یہ میکسیمم میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ بالکل ٹاپ لیول کی سروسز دیں تو 60% جاتا ہے, اور منیمم جو کلائنٹ کو بچتا ہے وہ 40% ہوتا ہے. جبکہ ہمارا سگنیچر انشاءاللہ ابھی ہم اس پروسیس میں 50% کلائنٹ کو آفر کرے گا. آپ ہم کیونکہ منیمم پہ جا رہے ہیں, ہم 40% کیلکولیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اگر 20 ڈیز ہوں اور 30,000 ہو تو 6 لاکھ ہے, اور 6 لاکھ کا جو 40% بنتا ہے اراؤنڈ کوئی 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بنتا ہے اراؤنڈ. سب ہر چیز اپروکسیمیٹ ہے. ایون آپ کو 2 لاکھ بھی آفر ہوتا ہے, آپ نے روم 1 کروڑ کا پرچیز کیا ہے اور آپ کو 200% اس میں رینٹ آ رہا ہے. ویسے اگر یہ آپ گھر خریدتے تو آپ کو 30,000 کرایہ آنا تھا, اب آپ نے 1 کروڑ کا روم خریدا ہے تو آپ کو 2 لاکھ رینٹ آ رہا ہے. تو رینٹل انکم اور پیسو انکم میں ہوٹلنگ انڈسٹری اس سے کوئی کمپیریزن ہے نہیں, اور ایک ورلڈ وائڈ ایک یہ پروفڈ فارمولہ ہے کہ اگر آپ نے رینٹل انکم لینی ہے تو سب سے ٹاپ پہ ہوٹلنگ انڈسٹری ہوتی ہے, پھر کمرشل ہوتا ہے, پھر ریزیڈینشیل پہ آتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ اس میں آپ کی مینٹننس کوئی نہیں ہے. آپ ایک گھر لیتے ہیں اگر اس کے آپ کو 1 سال میں 1 مہینے کا رینٹ یا 2 مہینوں کا مینٹننس میں چلا جاتا ہے, اس میں پرابلمس ہوتے ہیں. یہ روم ہم آپ کو فرنش دے رہے ہیں, کوئی مینٹننس آپ کو نہیں ہے, کمپنی اس کی ذمہ دار ہے اس کو رینٹ پہ لگانے کی. اس کی کوئی اوور ہیڈ آتا ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, آپ کو ہر منتھ کے اینڈ پہ آپ کا جو بھی ایوریج رینٹ بنتا ہے اور یہ بھی ایوریج رینٹ ہوگا. ایسے نہیں کہ آپ کا روم نہیں لگا اور کسی اور کا لگ گیا. پوری بلڈنگ کا جو ایوریج رینٹ آ رہا ہے جو کہ 2% ہوگا, نارملی 0.3 ریزیڈینشیل کا ہوتا ہے, 0.5 کمرشل کا ہوتا ہے, اور یہ 2% آف یور جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کو ہر منتھ مل جائے گا. تو یہ ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ہے فار پیسو انکم اور رینٹل انکم. ٹھیک ہے, جو لوگ اگر رہائش سے ہٹ کے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے. جی ٹھیک ہے, وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ چیز یہ بتائیے کہ یہ جو رینٹ والا آپ نے کرائٹیریا بتایا کہ ان کو رینٹ آنا شروع ہوگا, اس کے لیے آپ نے کیا شیڈیول بنایا ہے, کب ان کو رینٹ آنا شروع ہو؟ کیونکہ جب انیشل اسٹیج میں تھا, جب گراؤنڈ بریکنگ سرمنی بھی ہوئی تھی سگنیچر کی, اس وقت کہا جا رہا تھا کہ گرے اسٹرکچر پر جب پہنچیں گے تو کچھ % رینٹ آنے لگ جائے گا, یہ اس وقت بتایا گیا تھا. تو اس ٹائم پر جو رینٹ آنا شروع ہوگا وہ کن لوگوں کو ہوگا, ادھر کہ وہ گرے اسٹرکچر پر رینٹ ہے یا کمپلیٹ ہونے پر ہے, اور کیا وہ لوگ جو جنہوں نے جسٹ بکنگ کروائی ہوئی ہے اور کچھ زیادہ پیمنٹس نہیں کی ہوئی, کیا وہ بھی یہ رینٹ حاصل کر سکیں گے؟
اچھا جی، بہت سے کوشچن ہے بلال صاحب کا. اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ نے ایک لمیٹڈ سی سلاٹ کچھ لوگوں کی رکھی ہے جو گرے اسٹرکچر پہ رینٹ لے سکیں گے، کیونکہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ ہم کچھ ماڈل رومز بنا دیں گے کچھ فلورز کے، اور ان کو ہم ٹیسٹنگ پہ ڈال دیں گے. اور ہمارے پاس کیونکہ ابھی بہت ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس ہمارے کلائنٹس آتے ہیں، ہم نے ان کو ٹھہرانا ہوتا ہے اور ہم نے ایک ٹیسٹنگ ماڈل کرنا ہوتا ہے. تو کچھ کلائنٹس جو اپنی فل پیمنٹ ہمیں گرے اسٹرکچر تک کر دیتے ہیں. مینس کہ اگر ہمارا ہوپفلی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آلموسٹ 18 منتھس میں گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیں گے. اور گرے اسٹرکچر بھی اس فلور کا، ناٹ ہول بلڈنگ. اگر آپ کا 6 فلور میں روم ہے اور 6 فلور کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ نے فل پیمنٹ پے کر دی ہے تو آپ رینٹ کے حقدار ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹرکچر بن چکے ہیں، ہم اس کو کسی بھی یوٹیلائزیشن میں لا سکتے ہیں. لیکن یہ مشکل ہو جائے گا کہ جو لوگ انسٹالمنٹس پہ ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہوگی. اور یہ بالکل لمیٹڈ سے لوگ ہیں. اراؤنڈ ہمارے کوئی میکسیمم 50 رومز اس میں ہوں گے، جس میں اراؤنڈ 50% 25 رومز اس اویل کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس میکسیمم یہ 25 رومز کے اور یہ سلیب ہوگی جن کو ہم یہ فیسلٹی دیں گے. تو بالکل جی آپ اویل کر سکتے ہیں. اب شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا کوئی ہے ایسا کیوں کہا جا رہا تھا؟ اسٹارٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ شارٹ ٹرم میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہوٹل کمپلیٹ ہونے میں ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم ٹیکن چیزیں ہیں، اتنے بڑے پروجیکٹ اتنی جلدی تیار نہیں ہوتے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو اسٹارٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، جیسے فائلز والا گیم ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں فائلز پرچیز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب سوسائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو ہم نے اس کو سیل کر دیا. تو اس میں کیا جن لوگوں نے پراپرٹی اپنی بک کروائی ہے، اپنے سیٹس بک کروائے ہیں، تو ان فیوچر کچھ 2 سال کا ٹائم گزرتا ہے، وہ اس لیول پر نہیں آتا کہ مزید اس کو اپنی انسٹالمنٹ کو کنٹینیو رکھ سکیں یا پے کر دیا تو مزید جو ہے اس کو کیری آن کر سکیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سیل کر دیں. تو کیا اس کے لیے کوئی پالیسی، کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، کمپنی بائی بیک کی پالیسی انٹروڈیوس کروا رہی ہے. وہ بھی کچھ اسپیشل کلائنٹس کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمیں پروڈکٹ پہ کانفیڈنس ہے. ہم نے جس ریٹ پہ شروع کیا تھا اور آج جس ریٹ پہ ہے اس پہ ہمارے پاس بہت ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی بھی کلائنٹ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں کرتے کہ آج آپ نے فائل ایک روم بک کرایا اور کل آپ بیچ دیں. ہاں ایک جینون طریقہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہی کیونکہ انویسٹمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ منیمم آپ 12 منتھ ذہن میں رکھیں. 1 سال کے بعد اس میں جس میں آپ 2 سے 3 انسٹالمنٹ پے کر دیتے ہیں تو کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے کہ کمپنی خود بائی بیک کر دے گی یا کمپنی ود ان نو ٹائم آپ کی پراپرٹی، آپ کا روم اچھے ریٹ پہ، جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو کمپنی کا ریٹ ہے، اس پہ آگے سیل کر دے گی. تو بالکل جی کلائنٹ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں بھی اویل کر سکتے ہیں. اس کی آج دن ڈلیوری کی کہ اس کی ڈلیوری کب ہوگی؟ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پروجیکٹ بہت ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، اتنی جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ہوتے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، گرے اسٹرکچر پر آ کے رک جاتے ہیں، آگے ڈلیور نہیں ہو پاتے. اس کے پیچھے ریزنس کیا ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ٹائم پلان ہے وہ کیا ہے، کتنے ٹائم میں آپ نے ڈلیور کرنا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اوور آل ورلڈ میں را مٹیریل کی وجہ سے اسٹیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے. بہت سارے بلڈر جنہوں نے پروڈکٹ اپنی کم پیسوں میں بیچی ہے اور کلائنٹ کو ہم تو کہیں گے کہ دھوکہ دیا اسٹریٹ، وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں پروجیکٹ ڈیلیور ہوتا ہے کنسٹرکشن سے، اور کنسٹرکشن کسی بھی پروجیکٹ کی ہم اکثر کہتے ہیں مارکیٹنگ نو ڈاؤٹ بیک بون ہے، لیکن ایکچوئل بیک بون ہے کنسٹرکشن. ہمارے جس گروپ کے الحمدللہ جو اسٹرینتھ ہے وہ کنسٹرکشن ہے. ہمارے گروپ کا 30+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کنسٹرکشن کے، اور ہمارے پاس کمپلیٹ اپنا سیٹ اپ ہے، ایک بیلچے سے لے کے ایک ٹاور کرین تک ہر چیز ہماری ان ہاؤس ہے. ہمارے آرکیٹیکٹ اپنے، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے پاس کوالٹی چیک کرنے کی لیبز ہیں. اتنا بڑا سیٹ اپ اسلام آباد میں پرائیویٹ کسی کا بلڈر کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہمارا ابھی تک کا ریکارڈ اگر چیک کریں، ہم لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری ہسٹری چیک کریں. ہم نے جتنے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں، سارے پروجیکٹ جتنے بھی ہم بھی ہوئے وہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوئے ہیں. ٹائم پہ بھی نہیں، میں آئی ول اگین سے ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوئی ہیں. تو ہمارا ویسے تو سگنیچر ہوٹلز کا 4 ایئر کا ایک پلان ہے، لیکن انشاءاللہ جس طرح ڈیمانڈ ہمیں آ رہی ہے، جس طرح ہماری سیلز ہو رہی ہے، ہمیں الحمدللہ فنڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس کو 2.5 یا میکسیمم 3 ایئر میں کمپلیٹ کر دیں گے. اور 1 ایئر جو ہوگا وہ اب ہم اس میں ہوٹل کو رن کریں گے. آپ کو رننگ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، وہ جو بینیفٹ ہوگا وہ بھی کلائنٹ کو جائے گا. اگر 3 سال میں ڈیلیور ہوتا ہے اور رینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کلائنٹ 4 ایئر میں انسٹالمنٹ پے کر دے، جو رینٹ آئے گا، جو بینیفٹ آئے گا وہ بھی کلائنٹ کا ہوگا. وی آر ہوپ فل کہ ایون یہ جتنا بڑا ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو دھچکا لگا ہے ریٹس میں، اسٹیل کا ریٹ، سیمنٹ ریٹ بہت اوپر گیا ہے، ہم نے پھر بھی اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر بھی ہم انشاءاللہ 3 ایئر میں میکسیمم 3 ایئر میں کمپلیٹ کر دیں گے. ویورز یہ تو بہت زبردست چیز ہے کہ علی ملک صاحب نے بتایا کہ اس کو بیفور ٹائم ڈیلیور کرنے کا پورا پلان ہے اور کام بھی اسی حساب سے چل رہا ہے. علی ملک صاحب، اس میں اب جو چیزیں ہیں یہ تو آپ نے بتا دی ہمیں، اس انویسٹر کس طریقے سے اس میں مطمئن ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی. یہ اب بات کرتے ہیں اس پلاٹ کی. سگنیچر ہوٹل کے لیے پلاٹ جو آپ نے سلیکٹ کیا، ٹاپ 1 سٹی کا مین پلاٹ ہے. لوکیشن نو ڈاؤٹ میں نے تو دیکھی ہے، میں جانتا ہوں، ایریا کو جانتا ہوں، اسلام آباد کو جانتے ہیں، تو ہمیں اس لوکیشن کا آئیڈیا ہے کہ ایئرپورٹ سے بھی قریب ہے
زیرو پوائنٹ جو فیوچر کا ہے موٹر وے کا اس سے بھی قریب ہے, اسلام آباد سے بھی قریب ہے, تو ہم اچھے پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اسلام آباد جنہوں نے وزٹ نہیں کیا, پاکستانی ہیں, پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, ان کو اس پوائنٹ کے بارے میں بتائیے کتنا میننگ فل پوائنٹ ہے, کتنے اس کے معنی ہے, کتنا اہم ہے یہ پوائنٹ. ہم اکثر اپنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل انٹرسیکشن پہ ہے. یہاں پہ انٹرنیشنل سی پیک روڈ ہم سے ٹوٹل 2 کلومیٹر پہ ہے, ایئرپورٹ ہم سے اراؤنڈ 2 کلومیٹر پہ ہے. مینس کہ ہم دبئی سے بہت لائٹ ایک میں ایگزامپل دوں گا کہ دبئی سے ٹوٹل ہم 45 to 60 منٹ پہ ہیں. تو انٹرنیشنل آپ نے کہیں جانا ہے, آپ کے لیے سب سے بیسٹ یہی ڈیسٹینیشن ہے, پاکستان کی بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے, کیونکہ یہاں پہ موٹر وے آپ کی ہے, جی ٹی روڈ بالکل قریب ہے, سی پیک ہے, رنگ روڈ ہے, آپ کا ایئرپورٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایک سنگل لوکیشن ایسی ہو جہاں پہ یہ اتنے بڑے انٹرسیکشنز ہو رہے ہوں. فیوچر اسلام آباد کا یہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد بہت تیز سے اس طرف فلو کر رہا ہے. پھر ہوٹل انڈسٹری کے لیے آئیڈیل جگہ کیوں ایسے یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ہوٹل ہیں, آپ کے ٹی چوک کے پاس ہیں, آپ کی سیرینا ہے, وہاں پہ پاکستان میں یا اسلام آباد میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ جگہ بلاک ہو جاتی ہے. وہاں ہوٹل انڈسٹری بہت بری طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہے, وہاں بزنس میٹنگز نہیں ہو سکتی, گیسٹ نہیں آ سکتے, اسٹیٹ گیسٹ نہیں آ سکتے, کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں پہ. جب روڈز بلاک ہوں گے کیسے جائیں گے؟ یہ جگہ ایسی ہے جی کہ یہاں آپ ایئرپورٹ سے پیدل بھی آ سکتے ہیں, جسٹ ایگزامپل ہے. آپ موٹر وے پہ یہاں کبھی بلاکیج نہیں ہوگی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ میکسیمم 4 to 5 ایئر میں یہ ایک بہت بڑا ایک اکنامیکل فائنینشیل ہو جائے گا, ہب بن جائے گا. یہاں پہ چائنیز کی بہت بڑی موومنٹ ہوگی. ہم لوگ سی پے کی وجہ سے آپ نے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارا ایک J7 کا بھی پلان ہے کہ ہم اس میں ایک بہت بڑا, ہم بھی J7 گروپ بھی اس کا پارٹ بننے جا رہا ہے. تو میں شارٹ اس کو سمرائز کروں گا تو یہ ایک انٹرنیشنل لوکیشن ہے, یہ لوکل لوکیشن نہیں ہے. تو اس کو بالکل جب گروپ نے اس کو سلیکٹ کیا تو ہمارے لیے ایک آنر تھا کہ ہمیں یہاں اپرچونٹی ملی ٹاپ سٹی 1 میں ہمیں پلاٹ لیا. تو الحمدللہ جی یہ ایک بیسٹ لوکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کی کلوزنگ کی طرف میں جاؤں گا, 1-2 کویشچنس میں اس کی میں کلوزنگ کروں گا. ایک تو یہ بتائیں گے سگنیچر ہوٹل, یہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کیا, یہ پوائنٹ سلیکٹ کیا, اس پہ بنایا آپ نے. سگنیچر ہوٹل کی سیریز کے بارے میں سونے کہ پوری سیریز چلے گی, سگنیچر ہوٹل کی پوری چین بن رہی ہے, کون کون سی سٹیز آپ کے ٹارگیٹ پر؟ جی ہوٹل انڈسٹری کبھی چین کے بغیر نہیں چل سکتی, کیونکہ آپ نے پریولیجز دینے ہوتے ہیں. اگر ایک کلائنٹ ایک جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو ڈفرینٹ سٹیز میں اس کے بینیفٹ چاہیے ہوتے ہیں. ہم لوگ جی اس کی ایک فیوچر کی ایکسپینشن کر رہے ہیں. ہمارا ایک ارادہ ہے کہ 2030 تک 2030 تک ہم اس کی منیمم 30 چینز بنا چکے ہوں گے. اسٹارٹنگ فرام مری ہماری بالکل قریب ہے اور بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے. وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا ریزارٹ لے کے آ رہے ہیں, مظفر آباد لے کے آ رہے ہیں, پھر نارتھرن ایریاز میں لے کے آ رہے ہیں, سوات میں, کمراٹ میں. یہ ایک پورشن ہے. 60 to 70% ہماری ایکسپینشن ناردرن ایریاز اور کشمیر میں ہوگی, اور 30% ہماری پاکستان کی باقی سٹیز میں ہوگی, جس میں بڑے جتنے شہر ہیں کراچی, لاہور, سیالکوٹ, ملتان, ان میں ہوگی. تو اور جو سگنیچر چین ہے یہ ناٹ اونلی ہوٹلز ہیں, اس کے اندر سروس ریزیڈنسز ہیں, لگژری ریزیڈنسز ہیں, لیکن یہ کیٹر کر رہا ہے ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کو. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ ایک انٹرنیشنل چین ہوگی. اور ایون کسی حد تک ہماری کنسیڈریشن تھی لاسٹ ڈیز میں, ہمارے پاس کوئی ایک آپشن تھا دبئی کا بھی. ہم لوگ پلان کرتے کہ شاید اس کی, لیکن بہت جلدی نہیں, 2-3 سالوں میں شاید ہم دبئی میں بھی اس کی ایک برانچ بنائیں. تو انشاءاللہ جی اس کی ایک بہت بڑی ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا سگنیچر کی تمام تو ڈیٹیلس. ان دی اینڈ میں آپ سے ایک سوال کروں گا سگنیچر کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کہ J7 گروپ, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نام ہے J7 گروپ, اس کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی یہاں پر اسلام آباد یا پاکستان میں موجود ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے اور وہ اپنی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے؟ جی J7 گروپ اسٹارٹ ہوا تھا 2017 میں. ہم لوگ کچھ پروفیشنل تھے جنہوں نے مل کے بنایا تھا J7 گروپ. ہمارے چیئرمین مقبول حسین صاحب ہیں, CEO یاسین صاحب ہیں. ہم لوگ اس ٹائم 3 پیپل تھے مین. اب الحمدللہ ہمارا بہت ایکسپینشن ہو چکی ہے. ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس میں کام کر رہے ہیں, جس میں کچھ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ہم مالز پہ کام کر رہے ہیں. J7 ایمپوریم ہمارا ایک بہت بڑا اور فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, وہ مالز کیٹیگری کا ہے, وہ B17 اسلام آباد میں ہے. کچھ ہم ولاس پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ولاس چل رہے ہیں. کچھ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ کام کر رہے ہیں, کچھ ہم ریزیڈینشیل سوسائٹیز پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب گروپ کا جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم پہ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی گروتھ یا پاکستان کی ترقی ہے وہ میکسیمم شاید ایگریکلچر پہ ہوگی, لیکن اس کا بہت بڑا پارٹ ٹورزم پہ بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڈ گفٹڈ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, اس کو ویل کر کے ہم اس ملک میں ایک بہت بڑا ریونیو لا سکتے ہیں. تو اچھا علی ملک صاحب, یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ ٹھیک ہے J7 گروپ اور سب کچھ. میں نے آپ سے کہتا کہ لاسٹ میں ایک سگنیچر کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ سٹی یا وہ کنٹری جہاں پر جو مین فوکس ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ, مکان یا پھر کمرشل جو ہے پلاٹس یا پھر شاپنگ مالز وغیرہ اس طرح کی چیزیں,
اس سب سینیریو کے اندر J7 گروپ آلریڈی شاپنگ مالس وغیرہ ان چیزوں میں اپارٹمنٹس وغیرہ میں کام کر رہا ہے. تو اس نے جب یہ سوچا کہ یہ اسٹیپ کے بارے میں کہ ہوٹل کی طرف ہم جاتے ہیں, ہوٹلنگ ہم متعارف کرواتے ہیں یہاں پر, اور اس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی لے کر آتے ہیں, تو ایک بہت بڑا رسک فیکٹر مجھے اس میں نظر آتا ہے. میں جس مائنڈ سے اس کو دیکھ رہا ہوں, ایک رسک فیکٹر کہ ایک ایسا پلاٹ سلیکٹ کرنا, ایسا ایریا سلیکٹ کرنا جو آلریڈی ایکسپینسو ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں پر آپ کا پلاٹ لینا. اس کے بعد پھر اس کے اوپر اتنے بڑے پروجیکٹ کو ڈیزائن کر لینا, اتنا بڑا پوری تھیم اس کے پیچھے لے آنا, رسک فیکٹر اس میں بہت زیادہ, اور پھر اس کو ڈپینڈ کرنا کہ یار یہ لوگ آگے اس میں انویسٹ کریں گے تو یہ بنے گا. اس رسک فیکٹر میں آپ نہیں دیکھتے کہ کہیں پہ اگر لوگوں کا رسپونڈ نہ آئے یا آتا ہے کہ رک جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو, تو یہ تمام چیزیں داؤ پر نہیں لگ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروپ آیا ہے اس میں کیسے. پہلے ایگزامپل دوں گا, ابھی یہ ریسنٹ ایک مری میں واقعہ ہوا ہے. آپ کچھ رومر تھیں کہ 1.5 لاکھ گاڑی انٹر ہوئی ہے. آپ امیجن کریں کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے ٹورزم کی کہ 1.5 لاکھ گاڑی ایک دن میں مری جیسے چھوٹے شہر میں انٹر ہو رہی ہے. اٹ مین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بڑا کام ٹورزم پہ نہیں ہو رہا. ہمارے گروپ کا R&D ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ ٹورزم کی طرف آئیں. بالکل رسک نہیں تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے آپ دیکھا ہوگا کہ ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کریں, ہاسپٹیلٹی کو پروموٹ کریں. ایون ہمارے اگر پرائم منسٹر کو چھوڑ بھی دیں تو ورلڈ لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم بہت تیز سے انکریز ہو رہا ہے, اور اس میں ریلیجیس ٹورزم ہے. ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ہسٹری ہے, ہمارا چائنیز بہت بڑا ٹورسٹ آ رہا ہے یہاں پہ. ہمارا کسی حد تک فارنر بھی اب آنا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف موو کر رہے ہیں بہت تیز سے. تو گروپ کی ایک R&D ٹیم ہے, ہم نے پراپر کوئی رسک بھی نہیں تھا, بالکل بھی رسک فیکٹر نہیں تھا. اور الحمدللہ گروپ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر لیٹس بہت ہمیں ویسے تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ہے, اگر نہ بھی آتا تو گروپ کو فائنینشلی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم پورے یہ بلڈنگ اپنے ریسورسز سے بنا سکتے ہیں اور ڈیلیور کر کے ہم سیل کر سکتے تھے. وہ بالکل پرابلم نہیں تھا. تو بالکل اس پہ پورا ورک ہوا جی. اور میں آپ کو ایک بہت بڑے دعوے سے کہوں گا کہ اس ایک ہوٹل کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہاں پہ ہنڈریڈز آف ہوٹلس کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں. یہ J7 گروپ یہ کمی پوری کر ہی نہیں سکتا. باقی بلڈرز کو بھی اس میں آنا پڑے گا, انویسٹرز کو بھی آنا پڑے گا. اور میں اوورسیز جتنے ہمارے کلائنٹس ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کو ٹورزم میں پروموٹ کریں, پاکستان کا سافٹ امیج دیں, اور پاکستان میں ہوٹلنگ انڈسٹری میں آپ بھی انویسٹ کریں. آپ کو بھی اچھی فیسلٹیز ملیں گی. جس دن آپ کو اچھی فیسلٹیز ملیں گی, انفراسٹرکچر اچھا ہوگا, آپ خود بھی یہاں موو کریں گے, اور آپ کے وہاں جو فیلوز ہیں, دوست ہیں, فارن, ان کو بھی آپ انوائٹ کریں گے. تو یہ ایک چین چلے گی جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گی. تو ہمارا جو موٹو ہے کہ پاکستان کی اپنا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, پاکستان کی ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو ورلڈ لیول پہ لے کے جانا. ٹھیک ہے, لاسٹ میں وہ تمام ویورز جو اس وقت مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا ان فیوچر کبھی بھی اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھیں گے, سنیں گے, تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے, یار یہ انویسٹر جو ہے, یہ بلڈر جو ہے بھاگنا. کوشچن کا تو ایسے بالکل سمپل سا جواب نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئی ہیں, بہت سارے بلڈر بھاگے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بالکل اس کا آسان حل بتا دیتا ہوں. ہمیں بھی اسی کرائٹیریا میں لائیں, ہمیں ریسرچ کریں, ہمارا کام آ کے دیکھیں ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے. آپ کسی بلڈر سے انویسٹ کرتے ہیں, آپ نے 2 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. اس بلڈر کو اسٹڈی کریں, اور جو کمپنی یا جس ریفرنس سے آپ آ رہے ہیں, آپ لائک اگر ہمارے پاس ابھی لکس مارک کی ٹیم ہے, اگر لکس مارک کی ٹیم ہماری ایک اتھورائز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی گارنٹی لے رہے ہیں. اگر آپ کو اچھا ایک مارکیٹ میں ریفرنس مل جاتا ہے جو گارنٹی لے رہا ہے, اور بلڈر کی ایک رچ ہسٹری موجود ہے, اس کے پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں, مارکیٹ میں اچھا کام کر رہا ہے, تو آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بلڈر جس کے آپ فیس بک پہ یا آپ جسٹ اس کے ڈائریکٹ اس پہ اگر ایکسیس کرتے ہیں, تو اس میں آف کورس ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علیم ملک صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. سگنیچر ہوٹل کے حوالے سے ڈیٹیل میں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ بہت سارے کوشچنس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوں گے. کچھ کوشچن میرے پاس جمع ہوئے تھے جو میں آج لے کر علیم ملک صاحب کے پاس آیا تھا, اور ان کے سامنے میں نے کوشچنس رکھے, کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کوشچنس کے آنسرس مل سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ کوشچنس ابھی باقی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوں گے. تو اس کا سمپل سا حل ہے, یہ پہلی یا آخری ملاقات نہیں ہے, مزید ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آپ کے مائنڈ میں جو بھی کوشچن ہے کمنٹ باکس میں بھیجیے, ہمارے نمبرز چل رہے ہیں, نمبرز پر میسج کیجیے, کال کیجیے, ہم سے رابطہ کیجیے. ہمیں بتائیے کہ آپ کے مائنڈ میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا ایون اور بھی کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی کوشچنس ہوں, اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوشچنس ہوں, انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اس حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو لکس مارک کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. میں چاہوں گا لکس مارک کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے, ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ان تمام تر چیزوں کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبرز جگہ جگہ پر موجود ہیں, آپ ان تک اپروچ کر سکتے ہیں. آپ ان تمام تر چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم تک اپروچ کیجیے, آپ کو اچھے مشورے ملیں گے, اچھے سولوشنس ملیں گے. اور یہ آپ کو جو پروجیکٹس یہاں پر اسلام آباد, راولپنڈی, ادھر پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی مختلف پروجیکٹس مختلف گروپس کر رہے ہیں,
آپ کو ایک اچھی انفارمیشن ملے گی جس کے ذریعے پھر آپ کو ایک نالج ملے گی اور اچھی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. تو یوٹیوب چینل بھی ہمارا ضرور سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے گا, اور کوئی بھی کیوری ہو تو مجھے کمنٹس کیجیے یا پھر اپنے میسیجز ہمیں واٹس ایپ پہ ڈراپ کیجیے. تھینک یو سو مچ.